2 دن قبل اسلام آباد جو اسلام کے نام پہ بننے والا ایک ملک، پھر اس کا ایک کیپٹل اور اس کا سب سے بڑا جہاں پہ ہمارے حکمران بیٹھتے ہیں، ہماری مین عدلیہ بیٹھتی ہے، اس اسلام آباد میں دن دہاڑے مولانا مسعود الرحمان صاحب کا کیا قصور تھا کہ انہیں قتل کر دیا، انہیں شہید کر دیا گیا، مگر اس کے قاتل ابھی تک انہوں نے گرفتار سب سے بڑا قصور تھا صدیق کی صداقت کی حفاظت کرنا، دفاع صحابہ کرنا، صحابہ کی عزتوں کو جو پامال کرتے ہیں سامنے آ کے سینے پہ گولیاں کھانا، انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ دیکھیں یہ اتنا بڑا مشن ہے نا، اس پہ بھی قربانیاں لگنی ہیں۔ ہم انڈیا کو دشمن سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ انڈیا دشمن نہیں، لیکن میں انڈیا سے بڑے دشمن میں ان کو سمجھتا ہوں، اس ملک کو سمجھتا ہوں، اس معاشرے کو سمجھتا ہوں، اس گھرانے کو سمجھتا ہوں، اس فرد کو سمجھتا ہوں جو ابو بکر صدیق کا دشمن ہے، جو عمر فاروق کا دشمن ہے، جو میرے عثمان غنی کا دشمن ہے، اور جو حضرت امیر معاویہ کا دشمن ہے، جو حضرت ابو سفیان کا دشمن ہے۔ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں جو ہمیں دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ فنڈڈ کتے موجود ہیں جو بھونک رہے ہیں، اور پھر صرف وہ ان کے نہیں ہیں، ہم میں سے لوگ تیار کیے گئے، ہمارے اندر سے فنڈڈ کتے ہیں جن کو باہر سے ہڈی ملتی ہے اور اس کی وہ نمک حلالی کرتے ہوئے صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں۔ یہ دشمنی کرتے کیوں ہیں؟ دیکھیں جی، جب دنیا پریورٹی پہ آ گئی، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، سورہ ابراہیم کا ابتدائی 2 رکوع پڑھ لیں، 2 رکوع، جو لوگ ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر باقاعدہ ڈسکس کیا ہوا ہے وہ کون سی بیماریاں تھیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ایک بہت بڑی بیماری ایمان نہ لانے کی یہ ہوتی ہے، بندہ ٹھنڈے دل سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ جب دین اور دنیا کے مفاد، دنیا اور آخرت کے مفاد ٹکرائیں گے تو میں نے اپنا وزن کہاں ڈالنا ہے۔ وہ ٹھنڈے دل سے فیصلہ کر دیتا ہے کہ جب میرے دین اور میری دنیا کے مفادات آپس میں ٹکرائیں گے تو میں نے اپنا وزن دنیا کو دینا ہے، دین کے مفاد کو میں نے الٹا دینا ہے۔ تو اصل وجہ یہی ہے کہ کتوں کو ہڈی ڈالی جاتی، چاہے وہ کتے ان کے ہو چاہے وہ کتے ہمارے ہوں، وہ کتوں کو ہڈی ڈالتے ہیں، وہ آگے سے نمک حلالی کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں، اب آپ نے سوال کیا مولانا مسعود الرحمان عثمانی کو شہید کیا گیا، اس سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں یہ شہادت کے جو سلسلے ہیں علماء کے، یہ تو شروع سے چل رہا ہے۔ کب سے؟ شروع سے کیوں؟ ایران میں انقلاب آنے کے بعد، ایران میں جب خمینی انقلاب لایا اس کے بعد پاکستان میں سارے دہشت گردی کی واردات ہوئی ہیں۔ صحیح۔ اور جب وہاں انقلاب آیا اور اس انقلاب کو پاکستان میں ایکسپورٹ کرنے کی کوشش ہوئی تو یہاں پھر شیعہ سنی جھگڑے شروع ہوئے ہیں۔ کئی برسوں سے یہ ایک چین چلائی علمی اختلاف تو پہلے دن سے، لیکن ہم تو ان لوگوں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ صحیح بات۔ ہم تو ان لوگوں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں جو اماں عائشہ کی عفت کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اماں عائشہ کی عفت کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے۔ کافر ہوتا ہے، صحیح بات۔ ہم یہ علمی اختلاف تو شروع سے ہے۔ میں تو دفاعی جنگ لڑنے کو ہی غلط سمجھتا ہوں۔ وہ فدق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم فدق کے جواب دینے لگتے ہیں۔ وہ ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑتے ہیں، ہم ان کا جواب دینے لگتے ہیں۔ وہ عمر فاروق کے پیچھے پڑتے ہیں، ہم ادھر کے جواب۔ یار آپ انہوں نے کس گیم میں آپ کو لگا دیا ہے؟ فدق کو بھی نیچے چھوڑ دیں، صدیق کی صداقت اور عمر کی شجاعت اور عدالت کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اختلاف تو توحید سے شروع ہوتا ہے، اختلاف تو ختم نبوت سے شروع ہوتا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے، میں اس پورے طبقے کو زندیق اور مرتد سمجھتا ہوں جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی کہتا ہے کہ ہمارے کسی شخصیت پر وحی آتی ہے اور خود کو پھر وہ مسلمان سمجھتا ہے۔ صحیح بات۔ اختلاف تو یہاں آتا ہے، اصل بنیادی اختلاف کی طرف پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ پوری دنیا اماموں کے پنجے قدرت میں ہے تو اس کے مشرک ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو اصل بات میرے بھائی یہی ہے، آپ دفاعی جنگ نہ لڑیں، چھوڑ دیں دفاعی جنگ کو۔ فدق کا مسئلہ ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے۔ ایسے لوگوں کو باؤنڈری سے، اسلام کی باؤنڈری سے باہر رکھ کر کھڑا کرو اور پھر پوچھو، تم پہلے اپنا اسلام ثابت کرو پھر اعتراض کرو، پھر ہم تمہیں جواب دیں گے۔ پہلے تم اپنا اسلام ثابت کرو۔ انہوں نے ہمیں اپنے اصل پیٹرن سے اتار دیا کہ ہماری اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، شہید ہو چکے ہیں بہت پہلے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا، جو آپ نے صحابہ کی عظمت کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں میں نے کام کیا، کیا نتیجہ نکلا؟ کہتا یہ کم نتیجہ ہے، پہلے ہم اپنے مسلمان ہونے پر دلیلیں دیتے تھے، نہیں ہم مسلمان ہیں، اب وہ اپنے مسلمان ہونے پہ دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم کافر نہیں، ہم مسلمان ہیں۔
لیکن اب وہ اسٹریٹجی پھر تبدیل ہو رہی ہے. وہ اعتراض کرتے ہیں، آپ جواب دینے کی فکر میں کیوں؟ ہم آپ کو جواب دیں فدق کا؟ نہیں دیتے ہم جواب. ہم جواب پہلے دیں، تم پہلے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. محض ڈیفنس یہ بزدل اور کمزور کا کام ہے. اب ڈیفنس کرنا ہے تو افینسو ڈیفنس کریں، جارحانہ دفاع کریں. صحیح. آج کی فوجیں بھی جارحانہ دفاع کی قائل ہیں. محض دفاع تو کمزور لوگ کرتے ہیں بھائی. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے بہت کہ ہماری اسٹریٹجی غلط ہے کہ اصل کی طرف واپس لوٹ کے آنا چاہیے تاکہ وہ دلیل دیں کہ ہم مسلمان ہیں. اب ہمارے ہاں علماء اس لیے شہید ہو رہے ہیں کہ ریاست نے پشتیبان نہیں ہماری. اور آپ ان کی میڈیا، ایران کا میڈیا دیکھ لیں، ایران کے اخبارات کو دیکھ لیں. اچھا، ریاست علماء کی حفاظت کے لیے کیا کردار ادا کرے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ یا ان کو کیا کردار ادا کرنا اتنا ہی کردار ادا کرے جتنے ایران کی حکومت اپنے ذاکروں کو کی حفاظت کا کردار ادا کرتی، اتنا ہی کر لیں. صحیح بات. پہلے تو وہ اتنا ہی کر لیں وہ پھر ٹھیک ہے جی. اور میں ریاستی اداروں کو جو ہمارے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا خون ہے، میرے عزیز اچھی اچھی پوسٹوں پر، اللہ کا شکر ہے، کوئی ہم ملک دشمن تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ میرا مشورہ ریاستی اداروں کو یہ ہے کہ اپنی پالیسی کی بنیاد وطن پہ نہ رکھیں، دین پہ رکھیں. جب اپنی پالیسی کی بنیاد دین پر رکھیں گے، ساری الجھی ہوئی گریں کھل جائیں گی. خدا کی قسم معاملات درست ہو جی، سارا کچھ. یہ شاہ کلید بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن اگر آپ نے وطن کی پالیسی کی بنیاد وطنیت پہ رکھی، نیشنلزم پہ رکھی، تو نیشنلزم پہ بنیاد رکھنے والے کل تک فلسطینی کامیاب نہیں ہوئے تھے، عرب کامیاب نہیں ہوئے، تو آپ ہو سکتے ہیں؟ بالکل. ای خیال استو محال استو جنون. ہمارے برادر ملک نے کیا ہے، دین کی بنیاد رکھی ہے تو انقلاب نہیں لائے. دیکھیں نا آپ کے سامنے، ہمارے سامنے. صحیح. اور ان کی بہت بڑی خصوصیت یہ کہ انہوں نے دشمنان صحابہ کو اپنی صفوں میں گھسنے نہیں دیا، نکال دیا. اور دیگر ممالک میں جو ہماری تحریکیں چلتی ہیں، آپ مصر کی اخوان کو دیکھ لیں، اخوان ہی کا اثر حماس کے اوپر ہے، اس کو دیکھ لیں. پھر حماس ای کا اثر پاکستان کی بعض کیا کہتے ہیں جماعت اسلامی پر بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں. میں نام لے رہا ہوں، اور کچھ اور جماعتوں پر بھی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن میں ان تحریکی کو بات کرتا ہوں کہ ان تحریکوں میں دشمنان صحابہ کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے. خود چاہے وہ صحابہ کے بارے میں دشمنی نہ رکھیں، لیکن دشمنان صحابہ کے بارے میں وہ ایک سپیس رکھتے ہیں. اتحاد امت کی چھتری نیچے وہ زندقین اور مرتدین کو بھی لا کے گھسا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ دیکھتے ہیں. مرسی صاحب آئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، لیکن جب مرسی مصر کے حکمران بنے تو انہوں نے ایران ہی کا سب سے پہلے دورہ کیا تھا. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کی نظر میں یہ جو ایک چھتری لے کے اتحاد امت کے نام پہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، یہ کیسے؟ نہیں، یہ غلط ہے. اتحاد امت بہت اچھی بات ہے. اتحاد کی ایک لمٹ بتا دینا، اتحاد ایسے ہو سکتا ہے، ایسے نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، اتحاد بہت اچھی بات ہے، لیکن نقطہ اتحاد بھی تو اسی اللہ نے دی ہے جو اللہ اتحاد کی دعوت دے رہا ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. آ جاؤ نقطہ اتحاد پر. تم توحید کرتے ہو، آ جاؤ توحید پہ آ جاؤ. تورات انجیل میں یہی توحید رکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، اور ہم اپنوں میں سے کسی کو پروردگار، حاجت روا، مشکل کشا نہیں بنائیں گے. آ جاؤ میدان میں. اگر اتحاد امت کی بات ہے تو نقطہ اتحاد بھی قرآن فراہم کرتا ہے. ہم نے کیا کیا ہوا؟ اتحاد امت کی چھتری اٹھائی ہوئی ہے. اب ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا، عوام سے ڈر لگ رہا ہے، وگرنہ شاید ہم قادیانیوں کو بھی اس اتحاد امت کے نیچے لے آتے ہیں. میں آپ کو مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. آپ کے ہاں ایسے خطیب ملیں گے، ایسے لوگ ملیں گے، اگر ان کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے اور اگر انہیں عوام کا خوف نہ ہو، اللہ کا خوف تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، عوام کا خوف نہ ہو، تو شاید وہ اتحاد امت کی چھتری نیچے وہ قادیانیوں کو بھی لائیں. ایسے سیاستدان بھی ہوں گے. کیا ایک سیاستدان نے بیان نہیں دیا تھا قادیانیوں کے بارے میں؟ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، حج وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. انہوں نے ساری باتیں کی تھی. بھائی بھی کہا تھا کسی نے. بالکل یہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی تو ایسے ہی دیتا ہے نا. ایسا ہی 2/3 ایک سرد بھی ہوتی تو اللہ الٹا کے رکھ دیتا ہے. اللہ وہ دیکھتا مجھے کیوں نکالا، میری کیا غلطی ہے، اور غلطی دیکھو تم نے دین کے ساتھ کیا کیا تھا. تم جو سودی فیصلہ تھا مولانا تقی عثمانی کے سربراہی میں، جو سودی فیصلہ آیا تھا مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو شریعت اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ میں دیا تھا، اس کے خلاف سٹے کس نے لیا تھا؟ سب سے پہلے مسلم لیگ نواز شریف نے لیا تھا. کیا اس کے اثرات نہیں پڑیں گے؟ پڑیں. پھر اسی طرح بائی کہا تھا قادیانیوں کو، اثرات نہیں پڑیں گے؟ پڑیں گے. بات یہی ہے. میں اداروں کو بھی میرا ہمدردانہ مشورہ یہی ہے، خدا کے لیے اپنی پالیسی کی بنیاد دین پر رکھیں،
ساری کیا کہتے ہیں ٹیڑھے راستے سیدھے ہو جائے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے حکومت کی بڑی خوبصورت بات کی, اسلامی نظام کو رائج کرنے کی بڑی خوبصورت بات کی, اور سب سے اہم بات یہ کی کہ ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹ کے آنا ہے, اور اصل ہماری دین ہے. جب ہم وطنیت, عصبیت, قومیت سے نکل کے دین کی طرف سوچیں گے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں, ترقی کی جانب ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا